الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ملائکہ کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے، اور اس بابرکت دن سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں ہم اس مطلب کو جاری کریں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورۃ القدر میں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ملائکہ اور روح اپنے رب کے اذن سے ہر امر کو لے کے اترتے ہیں۔ ملائکہ کی حقیقت اور ماہیت قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں ہم دیکھ رہے تھے، اور اسی ضمن میں ہم ملک الموت اور موت کے فرشتوں تک پہنچے، کیونکہ اس سے پہلے ایک اجمالی تعارف ملائکہ کا ہوا۔ ان ملائکہ کے مختلف افعال اور مختلف اوصاف ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم وصف ملائکہ کا وفات دینا ہے۔ موت اور وفات میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ موت کا مطلب ہے کہ روح کا بدن سے ایک تعلق کا ختم کر دینا، اور وفات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے مکمل ہاتھ میں آ جانا اور کوئی شے باقی نہ بچنا، یعنی مکمل اکمال تک پہنچ جانا، تمام تک پہنچ جانا، یا ایک شے کو مکمل لے لینا۔ مکمل لے لینے کو کیا کہتے ہیں؟ وفات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ملائکہ کے عنوان سے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہوئے وفات کی نسبت دی ہے۔ بعض نے موت اور وفات میں یہ فرق کیا ہے کہ موت ہے زندگی کا ختم ہونا، جبکہ وفات یہ ہے کہ ایک شے کا مکمل حاصل کر لینا، ایک شے کا مکمل لے لینا۔ لہذا وفات میں پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ایک شے مکمل طور پہ لے لی جائے، ہاتھ میں مثلا لے لی جائے یا اختیار کر لی جائے، اس لیے وہ واپس پلٹائی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن موت میں واپس پلٹانے کا، اسی جسم میں اسی موقع پہ واپس پلٹانے کا حکم ظاہراً موجود نہیں ہے، بلکہ وفات کا حکم جو ہے وہ اس سے آشکار ہوتا ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں اور آج روایات میں منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی زیادہ تشریح کہ یہ اسرار کائنات میں سے ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے موت، اور اس کے لیے کلمہ وفات بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فوت لفظ اس سے جدا ہے۔ فوت کہتے ہیں جدائی کو، بینونت کو، یعنی بعد، دوری ہو گئی، جدائی ہو گئی، اسے کہتے ہیں فوت۔ اسی سے تفاوت، تفاوت تفاعل کے وزن پہ فوت سے ہے۔ تفاوت یعنی مختلف ہونا، ایک دوسرے سے جدا ہونا، الگ ہونا، اس لیے کلمہ فوت استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، فارسی میں، اور عربی میں بھی قرآن کریم میں بھی یہ کلمہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس معنی میں نہیں ہوا، موت یا وفات کے معنی میں نہیں ہوا۔ بس وفات کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل ایک شے کا لے لینا اور کچھ باقی نہ بچنا، مکمل اختیار کر لینا یا تمام کر دینا، اکمال یا کمال تک پہنچا دینا۔ لیکن جو موت ہے اس میں یہ ہے کہ زندگی کا انقطاع موجود ہے، اس میں زندگی کو ختم ہونا، اگرچہ نتیجے کے طور پہ دونوں کا ایک ہی نتیجہ نکل رہا ہے موت اور وفات میں، لیکن ان دونوں کے معنی میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ موت کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کا ختم ہونا، یعنی روح کا بدن سے جدا ہو جانا، جبکہ وفات میں ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی روح بدن سے جدا ہوتی ہے، لیکن اس میں روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، روح کو کاملاً سمیٹ لیا جاتا ہے، بدن سے جدا کر کے سمیٹ لیا جاتا ہے، اور پھر روح کے سمیٹنے کی وجہ سے بدن مر جاتا ہے۔ اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نفس کی موت سے مراد ہے حقیقتاً بدن کی موت، کیونکہ بدن قبض نہیں کیا جاتا، لیکن روح کو قبض کیا جا سکتا ہے۔
بدن کو وفات نہیں ملتی بلکہ روح انسانی ہے کہ اس کو حاصل کر لیا جاتا ہے، اسے وفات ملتی ہے۔ لیکن اس بنا پر کہ جب بندے سے بدن اور جسم کا ربط ٹوٹ گیا تو پھر کہا جاتا ہے کہ نفس کو موت مل گئی، حقیقت میں بدن کو موت ملتی ہے، اس لیے مجازن کہا جاتا ہے کہ نفس کو موت ملی، کیونکہ جب روح کو سمیٹ لیا گیا یا روح کو اس سے جدا کر کے مکمل طور پہ جدا کر دیا گیا بدن سے، تو پھر بدن اسی حالت میں رہ جاتا ہے اور اس حالت کو کہتے ہیں بدن کی موت۔ لہذا پھر روح جو ہے وہ بدن کے ذریعے سے دنیا میں افعال انجام دینے نہیں دیتی، یعنی بالفاظ دیگر روح کا بدن کے ذریعے اس دنیا کے اندر مختلف امور کا انجام دینا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہمارا نفس ہمارے بدن کے اوپر کاملاً مسلط ہے، جس طرح سے ایک شے مکمل ایک شے کا احاطہ دوسری شے کا کیے ہوئے ہوتی ہے، ہمارے نفس نے ہمارے جسم کا احاطہ کیا ہوا ہے، کاملاً احاطہ کیا ہے۔ نہ ہماری روح اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ باہر ہے اور نہ ہماری روح اندر ہے۔ روح انسانی یا نفس انسانی بدن کے اندر داخل نہیں ہے، لیکن بدن کو ہر طرف سے سمیٹا ہوا ہے۔ جس طرح اس آب و ہوا نے اس گلاس کو، اس میز کو یا ہمیں مکمل طور پہ ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، نفس نے اس طرح سے احاطہ کیا ہوا ہے، اور نفس پھر مسلط کر دیا گیا ہے بدن کے اوپر۔ اس لیے نفس جو چاہے گا بدن وہی انجام دے گا۔ اس لیے بدن ترجمان ہوتا ہے انسانی نفس کا کہ وہ اندر سے کیا چاہ رہا ہے۔ بدن سے پتہ لگتا ہے کہ نفس انسان کا کیسا ہے۔ اب بدن کی تدبیر کون کرتا ہے؟ نفس۔ نفس بدن کی تدبیر کرتا ہے اور بدن سے کئی قسم کے افعال اور اعمال صادر کراتا ہے۔ بدن سے بدن کی تدبیر اور افعال اور اعمال کی انجام دہی کا تعلق ٹوٹ جانا یہ موت کہلاتا ہے۔ یعنی انسان کا بدن سے کی تدبیر، یعنی روح اب تدبیر نہیں بدن کی کر سکتی۔ پہلے روح مسلط تھی، روح کا مسلط ہونا ختم کر دیں، روح کی یہ طاقت اور قدرت ختم کر دیں گے وہ بدن کے اوپر تدبیر بدن کی کرے، بدن کے ذریعے سے افعال اور اعمال صادر کرائے۔ اس جدائی کو یا اس سمیٹنے کو، روح کے سمیٹنے کو، یا بدن سے انسان کے روح کے اس انقطاع کو، اس کو کہا جاتا ہے موت۔ لہذا موت فنا کا نام نہیں ہے، عدم کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم نے ذرات کی صورت میں دیکھنا ہے، انسانی جسم کسی نہ کسی ذرے کی صورت میں ہمیشہ ہی رہتا ہے اس دنیا میں، وہ تو کبھی بھی کاملاً ختم نہیں ہوتا۔ جتنے لوگ مر گئے ہیں یا وہ مٹی بن گئے ہیں یا کیڑے کھا گئے انہیں، ان کیڑوں کو پھر مٹی کھا گئی، وہ مٹی اسی سے نباتات اگائی، اسی سے چیزیں اگئیں، اسے دیگر جانوروں نے کھایا۔ وہ ذرات تو رہتے ہی ہیں اس دنیا کے اندر، وہ تو سب کے ہی ذرات اس دنیا سے باہر بدن کے نہیں جائیں گے، اس لیے عدم نہیں ہے کوئی۔ اسی طرح روح کا عدم نہیں ہے، روح تو تمام کی تمام وہ ایک اور جہان کے ساتھ وابستہ اور اس میں منتقل ہو جاتی ہے، روح تو ویسے ہی معدوم نہیں ہوتی۔ بدن جو ظاہراً فنا ہو جاتا ہے، اس کے بھی اپنے ذرات اس دنیا کے اندر قائم دائم رہتے ہیں۔ یہ سائنس بھی اس کی گواہ ہے آج کے دور میں، اور مسلم غیر مسلم میں اس مسئلے میں اختلاف بھی نہیں ہے کہ بدن جتنا بھی گل سڑ جائے، جتنا بھی ریز ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے، وہ اس کے ذرات اس دنیا کے اندر مادی جہان میں باقی رہتے ہیں۔ لہذا موت اس ریز یا ذرہ ذرہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ موت کس چیز کا نام ہے کہ اس دنیا کی زندگی کیا ہے؟ نفس بدن کی تدبیر کر کے اس دنیا کے اندر بدن سے کئی افعال اور اعمال صادر کراتا ہے، یہ مادی زندگی ہے۔ اس لیے مادی جہان میں روح اور نفس کوئی عمل انجام نہیں دے سکتی بدون بدن۔ مثلا روح چاہتی ہے کہ اس جگہ پہ چل کے جائے اور دیکھے کمرے میں کیا ہے، وہ محتاج کس کی ہے؟ بدن کی۔ بدن کی آنکھیں استعمال کرے گی روح چاہتی ہے کہ مثلا پانی پیے تاکہ بدن باقی رہ جائے، وہاں پانی نہیں پیے گی تو بدن اس کا جو ہے وہ مر جائے گا یا نقصان اٹھا لے گا، تو نقصان سے بچانے کے لیے روح اس کو تدبیر کرتی ہے، جا کے پانی پی آتا ہے۔ اس نے خوراک کھانی ہے، روح اس کی تدبیر کرتی ہے، جا کے بدن کے لیے وہ خوراک کا اہتمام کرتا ہے۔ لہذا روح ہے کہ جو بدن کی تدبیر کر رہی ہے، روح انسانی ہے کہ جو بدن کو چلا رہی ہے اور بدن سے مختلف اعمال اور افعال صادر کرا رہی ہے۔
یہ رابطہ جب ٹوٹ جاتا ہے نفس اور بدن کا کہ اب روح جو ہے وہ بدن کی تدبیر نہیں کر رہی، اب روح جو ہے بدن سے افعال اور اعمال صادر نہیں کرا سک رہی یا نہیں کر رہی، اس انقطاع کو کہتے ہیں وفات، یا اس جدائی کو کہتے ہیں موت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، وفات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کب ہے کہ جب روح کو بدن سے قبض کر لیا جائے، یعنی تعلق، قبض بمعنی تعلق توڑ دیا جائے۔ تو موت کیا ہے کہ بدن سے جب تعلق روح کا ٹوٹتا ہے تو اس تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے بدن ایک بے جان چیز بن کے رہ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بدن کی موت۔ چنانچہ جب انسان سوتا ہے، سوتے ہوئے انسان چونکہ اس کی روح اللہ تعالیٰ سمیٹ لیتا ہے اور بدن جو ہے وہ بے حرکت اور بے ساکن پڑا رہتا ہے، اور نفس اس بدن کی تدبیر اس ٹائم نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے سوتے ہوئے جتنے بھی اعمال اور افعال صادر ہو رہے ہیں وہ انسان کے اختیار سے باہر ہیں، وہ روح نہیں انجام دلوا رہی۔ اس لیے اس سونے کو موت سے تعبیر کیا گیا، یا بعض روایات میں وارد ہوا ہے، اہل سنت کتب کی روایات ہیں، البتہ اس سے استفادہ علماء کرتے ہیں کہ الموت المنام اخو الموت ہے، یہ جو سونا ہے یہ کیا ہے؟ موت کا بھائی ہے، اخو الموت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، اہل سنت کتب میں وارد ہوا ہے کہ کیا جنت میں نیند ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں موت نہیں ہے اور نیند اخو الموت ہے، اس لیے جنت میں کوئی نہیں سوئے گا، ادھر نیند ہوگی۔ اس لیے جو نیند کے شوقین ہیں انہیں پریشانی لاحق ہونی چاہیے، جنت میں کوئی نیند یا خواب اس طرح کے نہیں ہیں۔ اور اس سے یہ اصل میں وہ کنایات بھی ہمارے پاس بنتے ہیں کہ جس سے عرفاء اور فلاسفہ کو جو نظریہ ہے اس کو تقویت مل جاتی ہے، کیونکہ جب نیند نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مادی بدن بھی نہیں ہے جو تھکاوٹ کا شکار ہو، اسی جہان کے مطابق بدن ہے، جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں۔ بہرحال ابھی اس جھگڑے میں نہیں جاتے کہ اس میں سے کس کی بات درست یا کس کا موقف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے عین مطابق ہے۔ مراد یہ تھا کہ وفات اور موت میں فرق دیکھیں کہ یہاں پہ نیند کے اوپر بھی وفات کا اسی لیے کلمہ جاری کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی بدن، روح وہاں قبض کر لی جاتی ہے جب بھی انسان سوتا ہے، اور قبض کرنے کی صورت میں بڑا ضعیف سا تعلق انسان کا روح جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور جسم کی تدبیر روح نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے اسے موت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن موت تب ہے کہ جب کاملاً انقطاع ہو جائے۔ اس لیے سونے کو موت نہیں کہا گیا لیکن سونے کو وفات کہا گیا ہے۔ کیوں وفات کہا گیا؟ وفات میں پیش نظر ہوتا ہے روح کا قبض کر لینا، لیکن موت میں پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ روح کا اور بدن کا کاملاً ایک دوسرے سے تعلق ٹوٹ جانا۔ اس لیے اس نیند کو یا سونے کو وفات سے قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جب انسان جاگتا ہے تو جاگنے کو بعد سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی جیسا سویا تھا اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے خیالات میں، افکار میں، سوچ بچار میں، جو اس کے اندر کا انسان ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہوتی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی طرح انسان مرنے کے بعد جب اٹھے گا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ مرتے ہوئے تھا، اسی طرح سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے اس کو بعث اور حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیات دیکھتے ہیں اور پھر روایات پڑھتے ہیں۔ روایات نے ان اسرار خلقت کو زیادہ خوبصورت زبان میں اور زیادہ اچھے طریقے سے کھولا ہے۔ اس میں ہم روایات میں صحیح سند، ضعیف سند روایات کی تو تحقیق نہیں کریں گے کیونکہ اس کے معنی کے اوپر ہم غور کریں گے۔ بہت سارے معنی قرآن کی مطابعت کی وجہ سے اگرچہ ضعیف سند کیوں نہ ہوں وہ روایات وہ صحیح سند بن جاتی ہیں کیونکہ قرآن کے مطالب کے عین مطابق ہیں۔ قرآن کریم نے اولاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نسبت دی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہے کہ جو نفوس کو وفات دیتا ہے، وفات دیتا ہے یعنی روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور کاملاً قبض کرتا ہے۔ اس سے یہ نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا المیزان میں کہ بعض سمجھتے تھے کہ روح کے بھی اجزاء ہیں، روح جسم ہے اور اس کے اجزاء ہیں، جیسے یہ مرزا محمد مہدی اصفہانی بھی مکتب تشیع میں مدرسہ تفقیق کے جو بانی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ روح مجرد نہیں ہے، جسم ہے، تو جسم تو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ
ایسا نہیں ہے کہ جب وفات اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بعض حصے روح کو دے دی اور بعض کو نہیں دی. آپ اجزاء مانیں یا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ روح کو قبض کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں چھوڑتا، اس لیے اس کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے. قرآن کی چند آیات دیکھیں، ہم فرشتوں کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں. قرآن نے پہلے بیان کیا ہے کہ جیسا کہ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ کہہ دیجئے تم لوگوں کو ملک الموت وفات دیتا ہے کہ جس کو تمہارے اوپر موکل قرار دیا گیا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاتے ہو. یہ فرشتوں کے جب بیان ہمارے پاس آ گیا تو اس سے آگے آپ دیکھیں کہ خداوند متعال نے فرشتوں میں بھی پھر اس نوعیت کو بیان کیا ہے کہ ظالمین کی کس طریقے سے فرشتے ہیں، اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ روح کو قبض کرتے ہیں، اور مومنین کی کس طرح سے، طیبین کی کس طرح سے قبض کرتے ہیں. پہلے طیبین کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے اور اس کے بعد ہم ظالمین کی طرف جاتے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 32 میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ وہ جن کی وہ ملائکہ جن کو وفات دیتے ہیں، جب فرشتے یا ملائکہ ان کی جانیں نکالتے ہیں، طیبین کے درحالہ کہ وہ کیا ہوتے ہیں، پاک اور طیب ہوتے ہیں. وہ افراد پاک اور طیب ہوتے ہیں. طیبین ملائکہ کی بھی لیے حال بن سکتا ہے اور ہم ضمیر کے لیے بھی حال بن سکتا ہے. یعنی ملائکہ ہیں کہ جو وفات دیتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جنہیں ملائکہ وفات دیتے ہیں، درحالہ کہ وہ کیا لوگ ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، یعنی شرک کی آلودگی سے پاک ہیں، طیب ہیں. اسی طریقے سے فسق و فجور اور گناہوں اور ظلمتوں سے پاک ہیں، طیب ہیں. وہ کیا کہتے ہیں فرشتے، یقولون، یہ فرشتے جو وفات دیتے ہیں ان طیبین کو کیا کہتے ہیں جب وہ روح قبض کرنے آتے ہیں، وفات دیتے ہیں، تو سلام علیکم، یعنی سلام ان پر بھیجتے ہیں. اس لیے موت کے وقت مومن نہیں گھبراتا. وہ فرشتے آئیں گے وفات کے وقت اور کہیں گے سلام علیکم، سلام کریں گے، اور پھر ان کی روح کو قبض کر کے، قبض جب کر لیا جائے گا یا اس ٹائم جب روح کو قبض کر لیا جائے گا تب کریں گے سلام علیکم، اور کہیں گے ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تم لوگ جو عمل انجام دیا کرتے تھے اس کی وجہ سے جاؤ، تم لوگ اب جنت میں داخل ہو جاؤ. جو اعمال تم اس دنیا میں انجام دیتے تھے، یہ اعمال سبب بن رہے ہیں کس چیز کا، کہ فرشتے احترام کر رہے ہیں، اور فرشتے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تشریف لے آئیے اور جنت میں داخل ہو جائیں عزت اور احترام کے ساتھ. جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں تو ایک دفعہ تو آپ گردنیں گھماتے رہتے ہیں کہ کوئی پوچھ ہی لے کے ادھر بیٹھ جائیں. جب کہتے ہیں کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تو ڈھیٹ بن کے ایک جگہ پہ بندہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. ایک دفعہ ہے کہ دروازے پہ ہی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، تشریف لائیے، یہاں پہ آئیے آپ. پھر ان کو ایک جگہ پہ بٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب کھانا کھل گیا، اب آپ اندر چلے جائیں. تو اس طرح سے فرشتے جو ہیں وہ استقبال کریں گے ان کا، جب وفات دیتے ہیں استقبال کرتے ہیں کہ تشریف لے آئیں، آپ نے بڑی زحمتیں اس دنیا کے اندر اٹھائیں، بڑے اعمال اچھے انجام دیے، یہ اعمال جو تم انجام دیا کرتے تھے اس کی وجہ سے فرشتے سلام پڑھ رہے ہوں گے. ایک بندہ نہیں کہے گا، ایک فرشتہ نہیں. قالو کا لفظ آیا، یقولون، یقولون کا لفظ جمع کا صیغہ آیا. یہ جمع کا صیغہ بتاتے ہیں کہ فرشتے ایک تعداد ہوگی اور وہ تعداد سب کی سب کہہ رہی ہوگی سلام علیکم، ایک بھرپور استقبال ہوگا. اور سلام علیکم کہہ کے کہیں گے ادخلوا الجنہ، آپ کے لیے جنت حاضر ہے، اس میں داخل ہو جائیں، اور وجہ بھی بتائیں گے بما کنتم تعملون، کیونکہ تم لوگ یہ اعمال انجام دیا کرتے تھے. آئیں اب کفار کا بھی پڑھ لیں اور فاسقین کا. سارے کافر نہیں ادھر جن آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں، بعض ظالمین ہیں. پہلی آیت ظالمین کے حوالے سے سورۃ النساء آیت نمبر 97 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم.
پہلے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ملائکہ جن کو وفات دیتے ہیں وہ تھے طیب، اب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفوس پہ ظلم کیا۔ ادھر یہ نہیں آئے کہ کافر تھے، مشرک تھے، فاسق تھے، منافق تھے، لفظ آ رہا ہے ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ یہ ظلم سے مراد وہ بھی نہیں ہے کسی اور کے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی ہر گناہ انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے، اللہ سے غفلت انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ ملائکہ جن کو وفات دیتے ہیں، کن لوگوں کو؟ جو اس حالت میں ہوتے ہیں کہ اپنی جانوں کے اوپر، اپنے نفوس کے اوپر ظلم کیے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں جب وفات دیتے ہیں قالو، تو ان کو اب پوچھتے ہیں ملائکہ فیما کنتم، تم لوگ کہاں پہ ہوتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، کیا تم لوگوں کی حالت تھی؟ فیما کنتم، کس حالت میں رہا کرتے تھے، یہ کیا تم اپنی حالت لے کے ہمارے سامنے آ گیا؟ اب دیکھیں، ایک طرف احترام ہے، ایک طرف ہے سخت گیری، یا اگر آپ اپنی عادی زبان میں کہیں کہ وہ کہاں آوارہ گردیاں کرتے پھرتے تھے، صحیح؟ فیما کنتم، کس حال میں رہتے تھے، کیا تم نے اپنی حالت بنائی ہوئی ہے؟ آگے سے کہیں گے قالو کننا مستضعفین فی الارض، وہ آگے کہیں گے ہم زمین پہ کمزور کر دیے گئے، دوسرے چڑھے رہتے تھے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے رہے۔ آج کل ہوتا ہے نا کہ زبردستی جاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ حکومتیں خوب انہیں پریشرائز کرتی ہیں، کبھی ایک چیز لے لی، کبھی زندانوں میں بند کر دیا، وہ پیسے کے لیے بس اسی کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے ان کے لیے۔ تو یہاں پہ ہے کہ قالو کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اوپر کمزور کر دیے گئے تھے۔ کمزور کیسے کر دیے گئے؟ یعنی ان کے پاس مال نہیں چھوڑا، ادھر جو بھی افراد تھے یا حاکم تھے یا وہ معاشرہ یا ماحول تھا، نہ انہوں نے ان کے پاس مال چھوڑا، نہ عزت چھوڑی، اور یہ گھٹی گھٹی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تو یہ آگے سے اور سخت لہجے میں کہیں گے قالو الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، اس زمین میں جا کے تم ہجرت کرتے، کیوں تم ظلم سہتے رہے ہو؟ یعنی اگر کوئی قوم یا کوئی فرد ظلم سہتا ہے تو فرشتے اس کو وفات جب دیں گے تو سختی سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اس دنیا میں بھی وہ ظلم سہتا رہا ہے، اور آخرت میں کیا؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کس قدر برا یہ ٹھکانہ ہے۔ لہذا جو ظلم بیجا طور پہ سہتا رہتا ہے اور کوئی اقدام نہیں کرتا، ہجرت بھی نہیں کرتا، ایک تو ہوتا ہے ظلم سہتا رہتا ہے کیونکہ مقاومت میں ہے، اور وہاں پہ مثلا دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہاں پہ موجود ہے اس کا ہدف، لیکن ایک دفعہ مقاومت نہیں ہے اس کی، کوئی دین کی نشر و اشاعت اور دین کی تبلیغ ادھر نہیں ہے، وہ بس وہاں پہ عادی ہو چکا ہے، مثلا اپنی سرزمین نہیں چھوڑنی دی، اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، اپنا علاقہ نہیں چھوڑنا، میں آباء و اجداد کی سرزمین کو کیسے چھوڑ جاؤں، میں اپنے آبائی علاقے کو کیسے چھوڑ جاؤں۔ وہ ظلم سہتے رہتے ہیں اپنے اوپر، وہ ظلم سہ کے اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں اور ملائکہ وفات دیتے ہیں تو ظلم سہنا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا، اس لیے اس آیت کو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان بہت ابھارتے تھے کہ ظلم سہنا ایک ہے، ظلم کے خلاف مبارزہ کرنا، اس میں مارا جائے تو اس کو تو مردہ نہیں کہا کہ اسے موت مردہ نہ کو، یہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے اور یہ زندہ بل احیاء یرزقون، مثلا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس کیا ہیں؟ رزق کھا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ظلم سہتے ہوئے مر جائے اور کوئی وہاں پہ اس کے لیے بہانہ بھی نہ ہو، عذر شرعی بھی نہ ہو، اور کوئی اس کے پاس توجیہ نہ ہو اور ظلم سہتا رہا ہے، تو فرشتے ان کا شکوہ سننے کے بعد کہیں گے، بڑے مسکینوں کی طرح کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، تو ان کی مسکینی کے اوپر کوئی ترس نہیں کھائیں گے فرشتے، اور سخت گیر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان لوگوں کو جہنم میں جانا چاہیے، ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ اگلی آیت دیکھیں کہ جس میں فرشتے سختی سے پیش آئیں گے، سورہ النحل آیت نمبر 28 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے
الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ ملائکہ نے جن کو وفات دی ہے۔ ملائکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جمع کے صیغے آ رہے ہیں، اس طرف خصوصی توجہ رکھیں، کیونکہ ابھی جب ہم روایات شروع کریں گے تو اس میں خوبصورت نکات اور تشریحات ملیں گی۔ ادھر ملک الموت ایک آیا ہے، یعنی کل ہم نے گزشتہ درس میں جو ہم نے آیات پڑھی تھی وہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مربوط تھیں۔ اللہ یتوفی الانفس، کہ اللہ کی ذات ہے کہ جو نفوس کو وفات دیتی ہے۔ آج ہم نے جب آغاز کیا تو ملک الموت کے بارے میں پڑھا کہ ملک الموت ہے کہ جو تم لوگوں کو وفات دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم آگے ملائکہ کے اوپر، ملائکہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ وفات دیتے ہیں۔ ملائکہ جب ان لوگوں کو وفات دیتے ہیں تو وہ لوگ کس حالت میں؟ ظالمی انفسہم، یہ ایک اور ظلم کرنے والوں کا طبقہ ہے۔ پہلے والے کے اوپر خود ہمیں تعجب ہونا چاہیے، ظالمی انفسہم کن لوگوں کو کہا ہے؟ کہ جن کے اوپر دوسروں نے ظلم کیا ہے، دوسروں نے جن کے اوپر ظلم کیا، قرآن ان کو بھی ظالم کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، کیونکہ یہ جان اور یہ نفس اللہ کی امانت ہے، انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ جو مرضی سے کر لیں۔ ایک قلیل مدت کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اختیار دیا تو ہم اسے جو مرضی کر لیں، یہ تصور درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ ہی کے حکم سے اس کے لیے ہمیں تدبیر کرنی چاہیے۔ اس لیے پہلی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورۃ النساء کی، اس میں آپ غور و فکر کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، یہ کون تھے؟ کہ جنہوں نے ظلم کو سہا، یعنی ظلم کو سہنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اس لیے ظلم کو کسی صورت نہیں سہنا چاہیے، اور یہ انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے طبعاً یہ بات رکھی۔ اس لیے ایک بچہ بھی ہے وہ بڑی مشکل سے دبے گا، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، ناگواری کا اظہار کرے گا، اقدام کرنے کی کوشش کرے گا، مگر یہ کہ بعد میں اسے دبا دیا جائے۔ لہٰذا جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے مثلا لائٹ آتی تھی، لائٹ چلی گئی، سارے خاموش، یار چلو جی اب وہ جنریٹر خریدو، یو پی ایس خریدو، گیس ملتی تھی، گیس بھی غائب، وہ کوئی احتجاج نہیں کہ تو چلو یار اب سلنڈر لے لو۔ پہلے کوئی سوسائٹی میں حکومتی وہ صفائی وغیرہ کا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں، چلو یار مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اپنا گھر تو صاف رکھیں۔ یہ ظلم سہنا معاشرے کا، یہ صحیح ظلم سہنا صحیح نہیں ہے، یہ خود ایک ظلم ہے۔ یہ جو ظلم سہ رہے ہیں یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ لہذا دوسرا طبقہ ایک اور نوع کا ظلم بتا رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے سورۃ النحل کی، الذین تتوفاہم الملائکہ، ملائکہ ہیں کہ جو آ کے ان کو وفات دیتے ہیں، کن کو؟ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا۔ یہ ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم ہے کہ انہوں نے ہدایت کو حاصل نہیں کیا اور برے اعمال انجام دیتے رہے، جسے آپ گناہ کہتے ہیں۔ گناہوں کو، برائیوں میں پڑے رہنے کو، فسق و فجور کو، بری عادات کو ادھر ظلم سے تعبیر کیا گیا۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ، تو یہ ہے کہ جو اپنے حق میں یا اپنے اوپر ظلم کرتے تھے تو فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، اور وہ موتی ہو جاتے تھے، یعنی اب ان کے سامنے جب آئے ہیں فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو انہوں نے ان کو اپنے سامنے موتی کر دیا۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ پکڑ کے سب کو اپنے سامنے موتی بنا لیا۔ تو اب یہ سامنے موتی اور بڑے فرما بردار بن کے نظریں مثلا جھکائے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے فرشتوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ما كنا نعمل من سوء، ہم تو یہ برے کام نہیں کرتے تھے۔ تو پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعلمون، یعنی فرشتوں کے سامنے گویا کہ جھوٹ بولیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، معذرت خواہی کریں گے، بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ ہے کہ وہ فرشتے کہیں گے بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے کہ جو تم لوگ عمل انجام دیتے ہو، اللہ کو بہت اس کا علم ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ظالمین کون ہیں؟ کہ جنہوں نے گناہ کیے اور برے اعمال انجام دیے، یعنی جب ان کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور ان کو مقید کر دیا جائے گا تو ان کے پاس یہ بات آئے گی کہ اب ان کو جہنم میں بھیجا جائے۔ جب جہنم میں بھیجا جانے لگے گا اور اپنے اعمال نامے کے دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ ما کننا
ہم یہ عمل انجام نہیں دیتے تھے، ما کننا نعمل بسوء، ہم تو برے اعمال ہی انجام نہیں دیتے تھے۔ تو آگے سے فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، پھر کون انجام دیتا تھا اگر تم نہیں دیتے تھے؟ جو تم انجام دیا کرتے تھے اللہ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ آگے آیات کو دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت نہیں کی لی، یعنی کافر تھے، اب مشرکین کی بات آ گئی۔ مشرکین کو جب یہ وفات دیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ افطرا باندھتا ہے، او کذب بآیاتہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا، کہ ان کے نصیب کا جو ہم نے کتاب میں لکھا تھا وہ حصہ ان کو مل گیا، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے دن پورے کیے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، کتاب سے انہوں نے اپنا حصہ لے لیا، یعنی اپنی زندگی کے دن پورے کر لیے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول فرشتے آ گئے، ادھر رسول سے کیا مراد ہے؟ فرشتے، ہمارے فرشتے آ گئے، یتوفونہم، تو وہ انہیں وفات دیں گے۔ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کے تم پکارا کرتے تھے، ذرا آپ بھی بلاؤ انہیں۔ یعنی فرشتے آپ دیکھیں ان کا تمسخر اڑائیں گے کہ کہاں ہے، ذرا بلاؤ اللہ کو چھوڑ کے جنہیں تم بتوں کو پکارتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے، یعنی ضلوا عنا، وہ ہم سے غائب ہیں، یعنی وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، فرشتے آگے پوچھیں گے ذرا انہیں پکارو اب جن کی تم پرستش کیا کرتے تھے، جن کی عبادتیں کرتے تھے، تو وہ آگے آ کے کہیں گے کہ ضلوا عنا، وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں گمراہ پھر رہے ہیں، راہیں گم کر بیٹھے ہیں، کس جگہ پہ چلے گئے ہیں، غائب ہیں ہم سے۔ پھر فوراً اعتراف کریں گے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفوس کے اوپر گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ ہم لوگ کافر لوگ تھے، انکار کیا۔ آگے دیکھیں کفار کے ساتھ اب سلوک کیسا ہوگا۔ سورہ انفال آیت نمبر 50 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ ایک کاش اس وقت کو آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ملائکہ ان لوگوں کو وفات دیتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی ایک کاش وَلَوْ تَرَىٰ، کہ آپ دیکھیں اس وقت کو، کب؟ کہ جب کافرین کو ملائکہ کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ وفات۔ جب ملائکہ کو وفات دے رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ بھی مار رہے ہوتے ہیں اور ان کی پشتوں پہ بھی مار رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وذوقوا عذاب الحریق، کہ اب چکھو ذرا آگ کا عذاب چکھو، کہ اب تمہیں پتہ لگے۔ یعنی کافرین کو کس طرح سے ملائکہ وفات دیتے ہیں، منہ پہ بھی ماریں گے اور پشت پہ بھی خوب مار رہے ہوں گے، مارتے ہوئے روح کو قبض کرتے ہیں وہ۔ یہ ہے کفار کا نتیجہ۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے سورہ محمد آیت نمبر 27 صلی اللہ علیہ وآلہ، اس سورہ میں ارشاد ہوتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ اس وقت ان کا حال کیسا ہوگا کہ جب ملائکہ ان کو وفات دے رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ بھی مار رہے ہوں گے اور ان کی پشتوں پہ بھی مار رہے ہوں گے۔ کفار کی اس طرح سے ملائکہ آ کے روح کو قبض کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ملائکہ کے حوالے سے تھا کہ ملائکہ جو ہیں وہ روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب آ جائیں، یہ تو موت کے معنی میں تھے ہمارے پاس وفات کا کلمہ۔ وفات کا کلمہ نیند کے لیے بھی آتا ہے۔ بس پہلا مرحلہ ہمارا ختم ہوا قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں کہ وفات، ہر جگہ آپ نے دیکھا کہ وفات کا کلمہ آیا ہے، اور اللہ کی طرف پہلے قرآن نے نسبت دی ہے،
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف نسبت دی ہے، اور پھر رسول اور ملائکہ کی طرف نسبت دی ہے۔ اس کو شیعہ سنی دونوں ہی مفسرین اس طریقے سے جمع کرتے ہیں، کیونکہ معنی تھوڑی سی دقت کریں تو ہر ایک کے لیے قابل جمع ہے، کہ اصل اللہ کی ذات ہے کہ جو روح کو قبض کرتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے، اور اللہ نے سردار بنایا ہے جناب اسرائیل علیہ السلام کو، اور جناب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں، اور وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ لیکن وہ روحوں کو کیسے کرتے ہیں؟ ان کے اعوان ہیں، یعنی ان کے خادمین ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کا سٹاف ہے۔ جس طرح ایک پولیس انسپیکٹر کے نیچے عملہ ہوتا ہے، اسی طرح ملک الموت کے نیچے ایک وسیع فرشتوں کا عملہ ہے۔ یہ جو وسیع فرشتوں کا عملہ ہے یہ روحوں کو قبض کرتا ہے، اس لیے تینوں کی طرف نسبت ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف نسبت دینا حقیقی ہے، بقیہ دو کی طرف نسبت دینا وہ مجازن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے اور اللہ ہی کی زیر نگرانی، اللہ ہی کی تدبیر سے ملک الموت کرتے ہیں۔ ملک الموت کے پاس خود کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کا اذن ہٹا دیں کچھ بھی نہیں ملک الموت کر سکتے۔ ملک الموت کے نیچے جو فرشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ان کا اختیار، اس لیے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ ایسا نہیں ہم قرار دے سکتے کہ وہاں پہ اللہ کی ذات نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان واسطوں کے ذریعے سے موت عطا فرماتا ہے۔ پس آپ نے تو دیکھا کہ کفار کے ساتھ، کفار کے چہروں کے اوپر بھی ملائکہ مارتے ہیں، اور پشتوں پہ مار مار کے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے واضح بیان کیا، یہ موت کے معنی میں ہمارے پاس تھا۔ اب آ جائیں جہاں پہ نیند کے معنی میں ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 60۔ سورہ انعام آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کے ٹائم تم لوگوں کو وہی وفات دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے کہ دن کو تم نے کیا کمایا ہے۔ جرحہ زخم لگانے کو بھی کہتے ہیں اور کمانے کو بھی کہتے ہیں، کہ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، دن کو کیا تم لوگوں نے کمایا ہے وہ ذات جانتی ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر اسی نہار میں یا دن میں وہ تم لوگوں کو بعث کرتا ہے، اٹھا دیتا ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ اجل مسمى وہ معین مدت تک اپنے فیصلے کو برقرار رکھے، اور وہ جو معین مدت اللہ نے قرار دی ہے وہ اس تک انسان پہنچے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، اور اجل مسمى جب ہو جائے، معین مدت ہو جائے، انسان ختم مر جائے گا تو پھر وہ لوٹا دیا جائے گا، تم لوگ لوٹاؤ گے اسی کی طرف۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم لوگوں کو بتلائے گا کہ تم لوگ کیا عمل انجام دیا کرتے تھے۔ ادھر ثم سے آپ اندازہ لگائیں، یہ مرحلے ہیں۔ انسان مرتا ہے رات کو جب بھی سوتا ہے۔ ادھر لیل کے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے المیزان میں، کہ غالباً انسان رات کو سوتا ہے، وإلا مراد یہ نہیں ہے کہ رات کو سوئے تو وفات ہے، جب بھی سوئے وفات ہے۔ موت کیا ہے؟ وفات ہے۔ اور نیند سے اٹھنا، یعنی نیند کیا ہے؟ وفات۔ موت کہہ رہا ہوں، نیند کیا ہے؟ وفات۔ اور نیند سے اٹھنا کیا ہے؟ بعث۔ یعنی یہ جس قیامت میں جو حشر برپا ہونا ہے وہ ہر روز ہم حقیقت میں دیکھ رہے ہیں، ہر روز موت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہر روز محشر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اندازہ لگائیں کہ ہم اندر سے تبدیل ہوئے، چیزیں اور حقائق نے ہمیں اندر سے تبدیل کر دیا، اس لیے انسان اندر سے تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے جو مجرمین کے یہ وعد وعید ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے بڑی معافیاں مانگ کے کہا ایک دفعہ ہمیں موقع دے دیں پھر تو ہم جا کے زمین پہ نیک اعمال کریں گے، تو قرآن نے کہا کبھی بھی یہ نیک اعمال نہیں کرو گے، کیونکہ اس دنیا میں نہیں کرتا وہ جب اس دنیا میں ہر روز موت ہے اور ہر روز بعث ہے، تو بعث کرنے کے بعد پھر وہ الٹے کام کرتا ہے، تو اس لیے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے اس قرآن کی آیت میں دیکھیں کہ باللیل کہنا غلبے کے طور پہ، یعنی غالباً لوگ کیا راتوں کو سو جاتے ہیں، دنیا بھر میں غالباً لوگ راتوں کو سوتے ہیں، اس لیے هو الذی یتوفاکم باللیل، راتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں وفات دے دیتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دنوں کو تم نے جو کسب کیا ہے وہ جانتی ہے۔
ثم یبعثکم فیہ، اور پھر اس سے تمہیں اٹھا دیتا ہے، بعث کر دیتا ہے، حشر برپا ہو جاتا ہے، لیقضی اجل مسمی، تاکہ تمہیں ایک معین مدت کے لیے ٹھہرا دیا جائے، ایک معین مدت تک تم لوگوں کو مہلت دی جائے، ثم الیہ مرجعکم، یہ مہلت جیسی ختم ہوگی پھر کاملاً اللہ کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، کہ جو تم لوگ عمل انجام دیا کرتے تھے تب تم لوگوں کو بتایا جائے گا۔ اسی کی مطلب کی ایک اور آیت ہمارے پاس سورۃ النحل آیت نمبر 70 ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب انسانوں کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ ہے جو نفوس کو وفات دیتا ہے۔ اب یہ تو موت کا تذکرہ ہو گیا، اس کے بعد نیند کا تذکرہ ہے دوبارہ، والتی لم تمت فی منامہا، وہ لوگ جو اپنی نیندوں میں مرتے نہیں ہیں ان کو کون پکڑ لیتا ہے؟ وفات تو اللہ نے انہیں بھی دی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو جن کے اوپر موت لکھ دی گئی ہے، وہ جس کے لیے موت لکھ دی گئی ہے اس کو اللہ تھام لیتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نفوس کو کیا ہے وفات دیتا ہے، جن کی موت کا وقت آ جائے اللہ وفات دے دیتا ہے۔ ایک ہیں جن کی موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے لیکن وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے تو وفات تو انہیں مل رہی ہے، وفات مل رہی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فیمسکو روک دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی ایک وہ ہے کہ جس کے اوپر موت آئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، ایک وہ ہے کہ جس کے اوپر ابھی موت کا وقت مقرر ہے، موت آئی نہیں ہے، اس کا وقت نہیں آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو چھوٹ دیتا ہے، اس کو ارسال کرتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، کب تک؟ اگلی مدت تک۔ اس لیے یہاں پہ فیمسکو جو ہے التی قضا علیہ الموت، یہ اس سے ربط رکھے گا جنہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ فیمسکو، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو پکڑ لیتا ہے، قابو میں رکھ لیتا ہے جن کے اوپر موت کا وقت آ چکا ہے، یہ پہلی موت ہو گئی، یہ تو مر گئے۔ لیکن ایک ہے جنہیں وفات دی ہے لیکن ان کا موت کا وقت ابھی نہیں آیا، انہیں کیا کرتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن یہ جو دوسرا ہے جو اپنی نیندوں میں ابھی مرے ہیں، جو نیندوں میں ابھی چلے گئے ہیں، سو رہے ہیں، ان کو اجل مسمى کے لیے اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں قوم تفکر کرنے والی قوم کے لیے بہت ساری آیات ہیں۔ یہ ہمارے پاس ملک الموت کے فرشتوں کا تذکرہ تھا جو موت دیتے ہیں، کیونکہ فرشتے مختلف ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں جو موت دیتے ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں کہ جو سور پھونکیں گے، نفخ فی الصور، سور پھونکنے والے ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں کہ جو جہنم گھسیٹ کے لے کے جائیں گے، ایک وہ فرشتے ہیں جو جہنم کے اوپر پاسبان بٹھائے ہوئے ہیں کہ باہر نہ نکل آئے۔ ویسے تو جہنم ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے، اس کا کام جذب کرنا ہے، وہ پکڑنا ہے، جہنم کا کام باہر اٹھا کے پھینکنا نہیں ہے، جہنم پکڑنے والی ہے اور گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ جیسے ہوتی ہے نا کبھی آپ نے جانور بلی دیکھی ہو، وہ بڑی سیٹ ہو کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ چوہا یا چوزا وہ پاس سے گزرتا ہے فوراً جھپٹ لیتی ہے، تو اللہ نے جہنم بنائی ہے فوراً جھپٹ کے نگلنے والی، اس لیے ابھی ملائکہ کو بہت زحمت نہیں کرنے پڑے گی، وہ پاس سے جائے گا تو جہنم پہچانتی ہے، اسے پکڑ کے اندر لے جائے گی، اس لیے وہ گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے جہنم۔ یہ قرآن کریم کی آیات میں وارد ہوا ہے۔ بس قرآن کریم کی آیات سے ہمارے پاس فرشتوں کی کئی انواع آئی، اب ہم انواع پڑھنا شروع کیا تو موت کے فرشتے پہلے پڑھے، تو انشاءاللہ بقیہ آہستہ آہستہ فرشتوں کا تعارف آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ اس سے پہلے ہم وحی کا فرشتہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو مختصر پڑھ چکے، کیونکہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے اوپر گزشتہ مذاہب میں بھی کافی کلام موجود ہے، تورات، انجیل، زبور، کیونکہ ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اور اسلام میں بھی ان کا تذکرہ وسیع طور پہ موجود ہے۔ پھر فلاسفہ نے ان کی تبیین اور حقیقت کو خود عقلی پیمانے پہ بیان کیا ہے، عرفاء نے کشف و شہود کے پیمانے پہ بیان کیا ہے، محدثین نے آیات و روایات سے بیان کیا ہے، لہذا جناب جبرائیل ایک بہت طویل موضوع ہے، اس لیے ان کو ہم نے بس مختصر طور پہ ابھی پڑھا کہ وقت انشاءاللہ تعالی ملا تو اس کی ہم تحلیل پڑھیں گے، جناب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا علماء اسلام نے بیان کیا۔ لیکن ملائکہ
کے بارے میں جو موت کے ملائکہ ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس ایک تصویر کشی قرآنی آیات کے تناظر میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے اور روحوں کو لے لیتا ہے اور وفات دیتا ہے. وفات یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑتا اس بدن کے ساتھ، کامل اسے لے لیتا ہے. اور اگر ہم وفات کے اس معنی کی رعایت کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند جب انسان کو ملتی ہے تب بھی روح قبض ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا چونکہ ابھی وقت موت نہیں آیا، اور یہاں سے وفات اور موت کا فرق پتہ لگ جاتا ہے. یعنی جنہوں نے وفات اور موت کا فرق بیان کیا ہے انہوں نے ان آیات کے تناظر میں بیان کیا ہے کہ جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ان کے بدن سے پھر ملحق فرما دیتا ہے اور وہ باعث ہو جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، پھر دنیا میں چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں. یہاں تک کہ اجل مسمہ، ایک معین اجل اور مدت ہر ایک کے لیے لکھ دی ہے، وہ ہم سے غائب ہے. انبیاء اولیاء خصوصاً ائمہ اطہار علیہ السلام ان سے غائب نہیں ہے، انہیں اپنے موت کا وقت معلوم ہوتا تھا. حتیٰ کہ ایک چیپٹر ہے الکافی میں، وہ شخص امام نہیں ہو سکتا کہ جسے موت کا وقت کا علم ہی نہیں ہے. امامت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اس کے ذیل میں پھر روایات ہیں. لیکن ہم سے موت کا وقت کیا ہے؟ غائب ہے، ہمیں نہیں اپنی موت کا وقت معلوم. یہ اجل مسمہ ہے. جب اجل مسمہ ہوگا تو انسان کی کیفیات مختلف ہیں. حالت طیب میں ہے تو پھر تو کہیں گے سلام علیکم. ابھی انشاءاللہ روایات آئیں گی وہ بڑا حوصلہ بڑھاتی ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام انتہائی خوبصورت ترین شکل میں آئیں گے اور کہیں گے گھبراؤ مت، اور اس کو باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھوائیں گے اسرائیل علیہ السلام، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے پھر اسے رخصت کریں گے. یہ طیبین کی وفات ہے. جیسے کہ قرآن نے کہا سلام علیکم، اور پھر کہیں گے کہ ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جو عمل انجام دیتے تھے وہ سبب بن رہا ہے کہ آؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن اس کے مقابلے میں جو ظالمین ہیں ان کو تو پہلے پوچھیں گے یہ تم نے ظلم کیا کیوں، اور اگر وہ آگے سے جھوٹے بہانے بنائیں تو کہیں گے کہ اللہ کو پتہ ہے جس نے ہمیں حکم دیا ہے چلو جہنم میں تم چلو، تمہاری باتیں نہیں. وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ کام کوئی نہیں کیا، ہم نے کون سے برے کام کیے ہیں. تو کہیں گے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے. اور جو کافر ہے، کافرین کے تو چہروں پہ بھی مار رہے ہوں گے اور پشتوں پہ بھی مار رہے ہوں گے کہ اب یہ کافر ہاتھ میں آئے، اور خوب اس کے اوپر غضب نکالیں گے، کیونکہ وہ غضب الہی پیچھے سے جاری ہے. تدبیر الہی غضب الہی کی صورت میں ہے، وہ فرشتوں کے عمل سے پھر صادر ہوگا. روایات آج ہم تھوڑی پڑھ سکیں گے، بقیہ روایات انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پڑھیں گے. پہلی روایت، چونکہ یہ کتاب معالم الزلفیٰ سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. معالم الزلفیٰ پہلے بھی عرض کیا 5 جلدی کتاب چھپ چکی ہے. یہ محدث ہاشم بہرانی کی ہے. آج سے تقریباً 400 سال پہلے یہ معروف محدث گزرے ہیں. انہوں نے اہم روایات وہ سب جمع کی ہیں. پہلا چیپٹر انہوں نے باندھا ہے اپنے جلد اول پہ، کیونکہ جلد اول کا پہلا حصہ وہ عقائد کے اوپر مشتمل ہے جن سے انسان طیب اور مومن بنتا ہے. وہ پہلا حصہ اس کے اوپر مشتمل ہے، وہ بھی دلچسپ ہے، بہرحال وہ بھی ہمارے موضوع سے باہر ہے. دوسرا حصہ ہے تو وہ موت سے ہے. الحیات والموت 2 خلقت ہیں اللہ کی. اس لیے امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں الحیات والموت خلقان من خلق اللہ. اللہ کی مخلوق میں سے 2 مخلوقیں کیا ہیں، ایک حیات ہے اور ایک موت. یہ سورۃ الملک میں بھی ہے. فَإِذَا جَاءَ الْمَوْتُ فَدَخَلَ فِي الْإِنسان، جب موت آتی ہے اور انسان پر داخل ہوتی ہے، لم يدخل فی شیء الا وقد خرجت منہ الحیات، تو کوئی شے انسان میں وہ کسی شے میں داخل نہیں ہوتا مگر یہ کہ حیات اس سے چلی جاتی ہے. جب موت آئے گی تو حیات نہیں ہے، جب حیات آئے گی تو موت نہیں ہے. البتہ اس طرح توجہ رکھیں کہ قرآن نے موت اور حیات کی 2 قسمیں قرآن کریم میں ہوئی ہیں. ایک یہ جسمانی موت ہے اور جسمانی حیات ہے، اور ایک روح کی موت اور روح کی حیات ہے. اس سے اگلی روایت ہمارے پاس ہے کہ اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، دونوں الکافی میں ہیں یہ روایات. پہلی الکافی کی جلد نمبر 3 میں، دوسری الکافی کی جلد نمبر 8 میں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل خلق الجنہ قبل ان یخلق النار،
اللہ نے جنت پہلے خلق کی ہے، دوزخ کو بعد میں خلق کی ہے۔ وَخَلَقَ الطَّاعَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ الْمَعَاصِيَ، اطاعت کو پہلے خلق کیا ہے اور معصیت کو بعد میں خلق کیا۔ وَخَلَقَ الرَّحْمَ قَبْلَ الْغَضَبِ، غضب سے پہلے رحمت کو اللہ نے خلق کیا، اور خیر کو شر سے پہلے خیر کو اللہ نے خلق کیا۔ وَخَلَقَ الْأَرْضَ قَبْلَ السَّمَاءِ، زمین کو آسمان سے پہلے اللہ نے خلق فرمایا۔ وَخَلَقَ الْحَيَاةَ قَبْلَ الْمَوْتِ، اور موت سے پہلے اللہ نے زندگی کو خلق کیا۔ اور خلق الشمس قبل القمر، اور چاند سے پہلے سورج کو اللہ نے خلق کیا۔ وخلق النور قبل الظلمہ، اور اندھیرے سے پہلے نور کو اللہ نے، ظلمت سے پہلے نور کو خلق کیا۔ اس کے بعد ایک طویل روایت ہے، اور یہ طویل روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، اور اس میں ابن عباس کے بھی اقوال ہیں۔ اس میں وجہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت، جناب عزرائیل کو کیوں ملک الموت بنایا، یعنی اس روایت کے مطابق پہلے، کیونکہ طویل ہے اسے ہم ترک کرتے ہیں، اور کوئی کیونکہ بڑی ہماری کسی اساسی کتاب میں یہ روایت نہیں آئی، اور پھر ائمہ علیہ السلام سے سارا حصہ اس کا نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ صرف اس میں 2 اہم نقطے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پہلے موت دیا کرتے تھے، تو پھر ان کے اندر رحمت کا جنبہ زیادہ تھا، زمین نے پناہ مانگنا شروع کر دی، آسمانوں نے پناہ مانگنا شروع کر دی، تو اس کی وجہ سے وہ پھر چھوٹ دیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی ذات کو خلق کر رہا ہوں جو تمہارے اوپر مسلط ہوگی، اور اس کے اندر رحمت کا وہ مادہ نہیں رکھا، جو یعنی اتنا مادہ نہیں رکھا، رحمت ہے لیکن اتنا مادہ نہیں رکھا جو جبرائیل علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے کہ ملک الموت کے اعوان ہیں، مددگار ہیں، جیسے بھی آپ نے قرآن کی آیات میں مسلسل ملائکہ اور رسل کو ملاحظہ کیا۔ اس روایت کو آپ دیکھیں، یہ روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، اور تفسیر قمی میں ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بچوں نے خبر دی، تو پھر یعقوب کے یوسف علیہ السلام مثلا غائب ہو گئی ہیں۔ ایک عرصے کے بعد جب ان کی آنکھیں بھی چلی گئی تھیں، تو تب یعقوب علیہ السلام نے ایک دن اپنے بچوں کو بلایا، اور قرآن نے وہ بیان کیا ہے، اور بچوں کو کہا اذهبوا، تم لوگ نکلو جاؤ، فتحسسوا، اور تلاش کرو، من یوسف و اخیہ، یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی۔ بنیامین بھی چلے گئے، مصر میں رہ گئے تھے، تو کہا دونوں کو تم تلاش کر کے، وہ اب آنکھیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ سوال کیا راوی نے کہ کیا اکانا علم انہ حی وقد فارقہ منذ 20 سنہ، 20 سال سے یہ یعقوب جدا تھے، تو کیا ان کو یہ پتہ تھا کہ یوسف زندہ ہیں، جبکہ ان کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی اور رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، نعم علم انہ حی، انہیں پتہ تھا کہ یہ حی ہیں یوسف۔ ان حتی انہ دعا ربہ فی السحر، سحری کے ٹائم پہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور یہبط علیہ ملک الموت، کہ ملک الموت ان کے اوپر اترے، پاس ان کے آئے۔ فہبط علیہ ملک الموت فی اطیب رائحۃ و احسن صورت، بڑی اچھی خوشبو اور بڑی خوبصورت شکل میں ملک الموت آئے، وہ تمثل اختیار کیا، متمثل ہو کے آیا۔ اب ہمارے لیے تمثل آسان ہو گیا، تمثل کی صورت میں آئے۔ فقال له من انت، تو یعقوب نے کہا تم کون ہو؟ قال انا ملک الموت، میں ملک الموت، کیا تم ہی نے اللہ سے سوال نہیں کیا ینزلنی علیک، کہ آپ کے پر مجھے اتارا جائے؟ کہا کہ ہاں میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ تو پھر یعقوب سے پوچھا ما حاجتک یا یعقوب، اے یعقوب کیا آپ چاہتے ہیں، کیا مشکل ہے آپ کی؟ تو یعقوب نے ملک الموت سے کہا اخبرنی عن الارواح تقبضها جملتا او تفاریقا، کہ جتنی تم نے روحوں کو قبض کیا ہے جدا جدا مجھے بتاؤ، یا کلی طور پہ تم ان کی ایک مجھے ذرا خبر دو۔ تو قال یقبضها اعوان متفرقتا، میرے ہیں اعوان مددگار، وہ مختلف منتشر ہیں مختلف جگہوں پہ، انہوں نے قبض کی ہیں روحوں کو۔ ثم تعرض علی مجتمعتا، وہ پھر سب کو جم کر کے میرے سامنے لے آتے ہیں، یعنی پوری کی پوری کائنات میں اعوان پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں اب آیت میں بھی یہی آیا، ملائکہ ہیں اور رسول ہیں، یتوفت رسولنا، کہ ہمارے رسولوں نے انہیں
وفات دی، تو ملک الموت کے آوان ہیں یہ، تو وہی کہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں آوان میرے، اور یہ آوان یہ روحوں کو قبض کرتے ہیں اور قبض کر کے پھر میرے پاس لے آتے ہیں۔ قال یعقوب، یعقوب نے کہا فَأَسْأَلُكَ بِإِلَٰهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں تجھ سے واسطہ دیتا ہوں ابراہیم کے معبود، اسحاق اور یعقوب کے معبود، یعنی اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، هل عرض عليك في الارواح روح یوسف، ان ارواح میں یوسف علیہ السلام کی روح تھی؟ قال لا، یوسف کی روح تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ فعند ذلك علم انه حی، پھر یعقوب کو پتہ لگ گیا کہ یعقوب علیہ السلام کو کہ وہ زندہ ہیں۔ فقال لولده، تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، کہ جاؤ اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، قوم کافرین کے علاوہ کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کبیرہ ہے اللہ سے نا امید اور مایوس ہونا۔ اس باب میں ایک دو ہی روایتیں ہم اس باب کی بس روایتیں آج پڑھتے ہیں، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ ملک الموت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یعنی جناب اسرائیل علیہ السلام کے اعوان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ زمین پہ منتشر ہیں اور الگ الگ ساری روحوں کو قبض کر رہے ہیں اور جم کر کے لاتے ہیں تو ملک الموت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ملک الموت کو تب خبر ہوتی ہے، نہیں، ملک الموت سارے نگرانی کر رہے ہیں، ہر جگہ تک ان کی رسائی ہے، اور ان کی رسائی اور نگرانی میں ان کے بھیجے ہوئے جو فرشتہ ہے یا ان کا مددگار فرشتہ ہے وہ روح کو قبض کر کے ان کے پاس لاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح باس الگ کمرے میں بیٹھا اور بندہ بھیج دیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے باس کو کہ یار باہر ہو کیا رہا ہے۔ ملک الموت کا احاطہ بہت بڑا ہے، اس سے متعلق بعض روایات ہیں، اس سے پتہ لگے گا کہ ایک مثلا فرشتہ تھا ان کے اعوان میں سے ہی، اس کا حجم اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا اس کے گھٹنے سے اوپر نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسا احاطہ ہے ان فرشتوں کا، یعنی اس سے ہم جسمانی اب تو صورت نہیں لیں گے، اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ قدرت کو بیان کرنے کے لیے، ان کی ولایت اور ان کی طاقت کو بیان کرتی ہیں روایات۔ اگلی روایت تیزی سے دیکھیں، قرآن کی ایک آیت جو آپ مسلسل پڑھ چکے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب موت کا وقت نفوس کا آتا ہے تو کون وفات دیتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ روایت من لا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کہ پوچھا گیا اس قول کے بارے میں اور اگلا اس قول کے بارے میں۔ پہلے آیت پڑھی راوی نے اللہ یتوفی الانفس، کہ اللہ وفات دیتا ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے، اور تیسری پھر آیت پڑھی ان قول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کا فرمان ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ وہ لوگ جنہیں جو پاکیزہ ہے ملائکہ انہیں وفات دیتے ہیں، اور پھر اس آیت کو بعد میں پڑھا والذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفوس پہ ان کو ملائکہ وفات دیتے ہیں، اور اس آیت کو پھر پڑھا کہ توفت رسولنا، کہ ہمارے رسول اسے وفات دیتے ہیں، یا یہ آیت پڑھی وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ ایک کاش آپ دیکھتے اس وقت کو کہ جب کافروں کو ہمارے ملائکہ وفات دیتے ہیں، وَقَدْ يَمُوتُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ فِي جَمِيعِ الْآفَاقِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَكَيْفَ هَذَا۔ اب یہ راوی کا علم دیکھیں، آج کے شیعہ تو اتنے ممکن آیات کو لے کے سوال ہی ممکن ہے نہ کر سکے، اس وقت دیکھیں کہ راوی امام علیہ السلام کے اصحاب وہ قرآن کریم کی کتنی کثیر آیات انہیں یاد ہوتی تھیں، وہ ساری آیات کو جم کر کے امام کے پاس آئے اور کہا کہ ایک ہی ساعت میں یہ سارے کے سارے تمام آفاق پوری دنیا میں یہ موت دیتے ہیں، تو اس کو تو فقط اللہ عز و جل کی ذات ہے جو حساب کر سکتی ہے، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے اتنے زیادہ لوگوں کو ایک ہی وقت میں موت، اور ہر جگہ ان کا پہنچ بھی ہے۔ فقال، امام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی جعل لملک الموت، ملک الموت کے لیے اعوانا من الملائکہ، ملائکہ میں سے مددگار فرشتہ رکھے ہیں،
یقبضون الارواح، یہ مددگار فرشتے کیا کرتے ہیں؟ روحوں کو قبض کرتے ہیں، بے منزلت صاحب الشرطۃ، جیسے ایک ہوتا ہے نا پولیس والا، اس کی طرح یہ جاتے ہیں۔ لہو اعوان، ایک پولیس والا انسپیکٹر ہے، اس کے نیچے کئی سپاہیوں کا عملہ ہے، تو وہ جاتے ہیں من الانس سے، انسانوں میں سے اس کے اعوان ہوتے ہیں، یبعثہم فی حوائجہ، اور پھر ان لوگوں کو وہ ان کی حاجتوں میں، حوائج میں کیا ہے کہ بھیج دیتا ہے، یعنی ان کو انہی کی حاجتوں کے مطابق، یعنی جس کو جس کام پہ لگانا ہے اس کام کے مطابق اس کو وہاں پہ بھیج دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ملک الموت کرتا ہے کہ ملک الموت بھیج دیتا ہے، فتتوفاہم الملائکہ، اور پھر ملائکہ انہیں وفات دیتے ہیں، ویتوفاہم ملک الموت من الملائکہ مع ما یقبض ہوا، اور ملائکہ جو ہے وہ ملائکہ میں سے ملک الموت انہیں جب وفات دیتا ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ وہ خود قبض کرتا ہے، یعنی ملک الموت کا اس میں حصہ شامل ہے، اور اللہ عز و جل وہ ملک الموت کی جانب سے وفات دیتا ہے، یعنی اللہ نے ملک الموت کو متحرک کیا، اور ملک الموت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعوان کو متحرک کیا، لیکن ملک الموت کو یہاں پہ صاحب اختیار بنایا ہے، اور ملک الموت کو کہا ہے کہ تم نے فوراً ان کو آگے تدبیر کرنی ہے اور ان کی مدیریت کرنی ہے اور ان کو چلانا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، یہ ہمارے لیے آج کے درس کی آخری روایت ہے کہ اس روایت کو دیکھیں، امام علی علیہ السلام سے توحید شیخ صدوق میں ہے یہ روایت کہ آیت کریمہ ہے کہ توفتہم رسلنا وہم لا یفرطون، کہ ہمارے رسول جو ہیں فرشتے وہ وفات دیتے ہیں اور ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے، تفریط سے کام نہیں لیتے۔ یا یہ آیت ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہمارے ملائکہ انہیں وفات دیتے ہیں، یا طیبین کو ملائکہ جب وفات دیتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم۔ تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جس طرح چاہتا ہے امور کی تدبیر کرتا ہے، اور اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اسی کے مطابق اسے وکیل قرار دیتا ہے۔ ملک الموت کی جہاں تک بات ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُوَكِّلُهُ بِخَاصَةٍ مَن يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، براہ راست ملک الموت جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے پاس یہ ان کے نچلے فرشتوں کو نہیں بھیجتے، کیونکہ ملک الموت کا خود بڑا رتبہ ہے۔ تو بعض جگہوں پہ تو وارد ہوا ہے کہ مثلا ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہی براہ راست ان کی روح کو قبض کرتا ہے، لیکن بعض ایسے خصوصی ہیں کہ جن کے ملک الموت خود جا کے روح کو قبض کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی اموات کے بارے میں بعض احادیث اس طرح سے آئی ہیں کہ ملک الموت خود مؤدب ہو کے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا، وہاں پہ اپنے نچلے بندے نہیں بھیجے، اور یہ احترام کی علامت ہے۔ تو اللہ کے جو خاص بندے ہیں اس کی مخلوق میں سے ان کو ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو موکل بنایا ہے۔ وَيُوَكِّلُ رُسُلُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ خَاصَةً بِمَن يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، اور ملائکہ میں سے اپنے رسول کو اللہ نے موکل بنایا ہے اپنے مخلوق میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، خاص کو ان کے لیے اللہ نے پھر اپنے ملائکہ رسول بھیجے ہیں۔ وَمَلَائِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ وَوَكَّلَهُمْ بِخَاصَةٍ مَن يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، اور وہ ملائکہ کہ جن کے نام اللہ عز ذکرہ نے لیے ہیں، بعض ایسے ملائکہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علامات دی ہیں، نام لیے ہیں، اور انہیں وکیل بنایا ہے اپنے خاص مخلوق کے خاص بندوں کے پر جن کی چاہا ہے۔ پھر آگے امام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ جیسے چاہتا ہے امور کی تدبیر کرتا ہے، اور ہر علم جو ہے لیس کل العلم یستطیع صاحب العلم ان یفسرہ لکل الناس، ہر علم والا وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ جس طرح وہ تفسیر کرنا چاہے لوگوں کے سامنے مطلب کو کھول کے بیان کر دیں۔ لِأَنَّ مِنْهُمُ الْقَوِيَّ وَالضَّعِيفَ، لوگوں میں بعض قوی ہوتے ہیں یعنی مضبوط ذہن اور شعور اور فکر کے مالک ہیں، اور بعض ضعیف ہوتے ہیں، بعض ہیں کہ جو حمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں معارف کو، اور بعض جو ہیں وہ سطحی قسم کے ہوتے ہیں کہ زیادہ عمیق معارف کو حمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے اور ان اپنے اولیاء کے لیے مطالب کو آسان کر کے ان کے لیے پیش کیا ہے، اور خدا کی ذات ہے کہ پھر وہ اب جانتی ہے کہ اللہ محیی ہے اور ممیت ہے، یعنی
یہ جو معارف اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں یہ بڑے بہادی ہیں، مگر اللہ کی ذات ہے، ہر کوئی نہیں صاحب علم آسان کر سکتا، اللہ کی ذات آسان کر کے پیش کرتی ہے اپنے خاص بندوں کے لیے، یعنی مومنین کے لیے، اور مومنین پھر ان مطالب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان لا کے پھر آگے کمال کا سفر طے کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی محیی ہے اور ممیت ہے، اور وہی نفوس کو وفات دینے والا ہے، علی یدی من یشاء من خلقہ من ملائکتہ وغیرہم، کہ ان ملائکہ یا ان ملائکہ کے علاوہ کن کے ہاتھوں میں وہ موت آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مشیت کے اوپر یہ منحصر ہے۔ یہ ہمارے پاس وہ روایات تھیں جو ملک الموت اور ان کے اعوان کے بارے میں تھیں، بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اس کا عنوان آپ اگر اب وہ چیپٹر کا پڑھ لیں، وہی آپ کے لیے بڑا ایک پہچان کا ذریعہ بن جائے گا کہ دنیا ملک الموت کے سامنے ہاتھ، اسی طرح جیسے ہاتھ میں سکہ ہو، ہاتھ میں درہم یا سکہ رکھیں تو پوری دنیا ملک الموت کے سامنے، یعنی ملک الموت نے ایک احاطہ دنیا کا کیا ہوا ہے، جس طرح آپ نے احاطہ نظر کے ذریعے، حس کے ذریعے درہم کا یا سکے کا احاطہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ملک الموت نے اس طرح پوری دنیا کا احاطہ کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہوئی ہے، وہ 5 مرتبہ اس کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم تو نہیں آ گیا، اور ادھر انسان جو ہے وہ بے خبر پڑا ہوا ہے، اور اس پہ تعجب کرتے جس کا حکم آ گیا اور وہ کہے لگا رہا ہو۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے روایات میں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ کبھی ہنستے ہی نہیں تھے، وہ موت کی طرف ان کی اتنی توجہ تھی کہ وہ کبھی ہنستے ہی نہیں تھے۔ تو وہ انشاءاللہ ان کا واقعہ اگر فرصت ملی تو پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں تنہائی کا بڑا احساس ہو رہا تھا کیونکہ ایک ہی زمانے میں دونوں تھے، تو قبر سے ان کو نکالا عیسیٰ علیہ السلام نے، اور جب نکالا تو تب بھی اسی طرح سنجیدہ تھے کہ کیوں مجھے نکال دیا تم نے، کہ پھر یہ تلخ ایک موت کا مرحلہ گزارنا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا کہ یہ سارے حقیقت میں اسرار ہیں، لیکن ہمارے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ ہم اپنے فہم کے تحت اسے سمجھ لیں۔ تو وہ 5 دفعہ جناب اسرائیل علیہ السلام وہ صفحے پہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا نام آ گیا یا نہیں، کیونکہ اسے اگلے چیپٹر میں آئے گا کہ ملک الموت کو خود پتہ نہیں ہوتا کس کی روح قبض کرنی ہے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ آشکار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آشکار کرتا ہے تو وہ ایک لحظہ دیر نہیں کرتے، اور پھر جس کی وقت آ گیا، اور اجل مسمہ میں بعض روایات میں ہے کہ اجل مسمہ سے مراد جناب اسرائیل ہیں، کہ اسرائیل کے سامنے جو اس کی مدت آشکار کر دی گئی ہے، تو پھر اسرائیل دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی تک ہنس رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بیچارے کی کیا حالت ہوگی، یہ کہہ ادھر لگا رہا ہے اور اس کے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ روایات کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔